بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ کسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، بڑا نیک دل انصاف والا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان کے دورے تھے، نہ چوروں کا ڈر تھا نہ ظالموں کا خطرہ۔ ساری رعایا اپنے بادشاہ کی جان و مال کو دعا دیتی اور اپنے گھروں میں سکھ سے رہتی، مگر بادشاہ ہر وقت اداس رہتا۔ اتنی بڑی سلطنت اجاڑ نظر آتی۔ محل کا چراغ گل تھا، بلکہ ملکہ عالیہ کی گود خالی تھی۔ ہزاروں منتیں مانی، نجومیوں نے ذائچے بنائے، فقیروں نے دعائیں مانگی، لیکن امید کا پھول نہ کھلنا تھا نہ کھلا۔ جوں جوں عمر گزرتی جاتی تھی، بادشاہ تخت کا وارث نہ ہونے سے مایوس ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جینا مشکل ہو گیا۔ ارادہ کیا کہ بادشاہت چھوڑ کر فقیری لے لے، کہیں جنگل میں جا کر زندگی کے باقی دن یاد الہی میں گزار دے۔ جب کوئی آگے تاج پہننے والا ہی نہیں تو یہ بوجھ کیوں اٹھایا جائے؟ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ انہی دنوں میں بادشاہ کو محل کے تہ خانے کے اندر جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ خدا جانے کب کا ایک بہت بڑا صندوق رکھا ہوا تھا۔ اس کا جو ڈھکنا اٹھایا تو اس میں ایک دوسرا صندوقچہ، صندوقچے میں ایک بہت ہی خوبصورت سیپ کی بنی ہوئی صندوقچی نکلی۔ صندوقچی میں روئی کی تہ میں دبا ہوا ایک لال انڈے کے برابر نکلا۔ بادشاہ کو اس پر ایسی رغبت آئی کہ ہاتھ میں اٹھا لی۔ اس کی روشنی سے سارا تہ خانہ روشن ہو گیا۔ وہاں سے آ کر بادشاہ نے اس لال کو اپنے خاص صندوق میں رکھ دیا اور بھول گئے۔ کئی مہینے کے بعد ایک دن بادشاہ نے اپنا صندوق کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ لال کی جگہ ایک ننھا منا شہزادہ چند آفتاب چند مہتاب پڑا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ قدرت کا انوکھا کرشمہ تھا۔ کچھ ڈرے، کچھ حیران ہوئے، لیکن پھر بادشاہ تھے، سوچا کہ خدا کے دینے کے ہزاروں طریقے ہیں۔ اس نے میرے گڑ گڑانے پر رحم کھایا، غیب سے میرے گھر کا اجالا، میری ضعیفی کا سہارا عنایت کیا۔ یہ خیال کر کے فوراً ہاتھ بڑھا کر ننھے شہزادے کو اٹھا لیا اور ملکہ کو بلا کر ان کی گود میں ڈال دی۔ بولے، لو بیگم، اللہ نے تمہاری مراد پوری کی۔ اپنے فضل کے خزانے سے یہ لال دیا ہے، اسے کلیجے سے لگا کر رکھو۔ اب کیا تھا، شہر بھر میں خوشی کے شادیاں بجنے لگے، گھر گھر چرچا ہو گیا۔ محل جہاں ہنسی کا نام تک کسی کی زبان پر نہیں آتا تھا، کہکہوں چہچہوں سے گونج اٹھا۔ انائیں ودائیں چھانٹ چھانٹ کر شریف زادیاں بلائی گئی۔ لال شہزادہ اس کا نام رکھا اور بڑی نگرانی اور چاؤ کے ساتھ پرورش ہونے لگی۔ کوئی برسوں میں بڑھتا ہے، یہ دنوں میں پروان چڑھا۔ آنکھ بند کرتے 5 سال گزر گئے۔ اتنی سی عمر میں کہیں سے کہیں پہنچا۔ تعلیم کے لیے ہر علم و فن کے استاد بلائے گئے، اتالیق مقرر ہوئے۔ شہزادہ ادھر تو طرح طرح کے علم پڑھتا اور ادھر شاہ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی اور سپاہگری سیکھتا۔ مثل مشہور ہے کہ جب چاند چڑھتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے۔ 18ویں برس میں قدم رکھا تھا کہ اس کے حسن و جمال اور علم و کمال کی شہرت چاروں طرف پھیل گئی۔ بڑے بڑے مغرور بادشاہ اسے اپنا داماد بنانے کے آرزو مند تھے۔ اس بادشاہ کے پڑوس میں ایک اور بادشاہ راج کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی، گلنار نام، صورت و شکل میں 14ویں رات کا چاند۔ نہایت عقل مند ہونے والی بات، ایک دن لال شہزادہ کہیں شکار کھیلتا کھیلتا ادھر سے نکل گئے۔ گلنار کا باپ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے آیا ہوا تھا۔ وزیر نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ سے کہا، حضور، لال شہزادہ یہی ہے، کیا اچھا ہو کہ شہزادی کی شادی اس سے ہو جائے۔ بادشاہ خود اپنی چہیتی بیٹی کے لیے بر کی تلاش میں تھا۔ لال شہزادہ اسے بہت پسند آیا۔ پھر کیا تھا، اس کا بھی خیال نہ کیا کہ بر مانگنا بیٹی والوں کا دستور نہیں۔ فوراً ایلچی بھیج دیے گئے۔ اتفاق دیکھیے، وہاں بھی سب بے تعل راضی ہو گئے۔ بادشاہ کے ہاں کسی چیز کی کمی، ایک ہو کے ساتھ سب کچھ موجود۔ بڑی دھوم دھام سے بارات چڑھی اور بھی گلنار لال شہزادے کی دلہن بن کر سسرال آ گئے۔ بادشاہ نے ان کے آرام کے لیے الگ ایک عالی شان محل بنوا دیا اور دونوں بڑے پیار محبت سے اس میں رہنے لگے۔ سدا کسی کے دن یکساں نہیں رہتے۔ قسمت میں چند روز کی مصیبت لکھی تھی۔ ہوا یہ کہ کہیں شہزادی کی لونڈیوں باندیوں سے شہزادی کی کنیز کو شہزادے کا کچا حال معلوم ہو گیا۔ یہ پیٹ کی ہلکی شہزادے کا محل سے باہر شکار کو جانا تھا کہ ان سے جو زیادہ منہ چڑھی تھی جھٹ شہزادی کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، مورخ، شہزادی کچھ خبر بھی ہے۔ لال شہزادہ جنات کی قوم کا ہے، بادشاہ کا بیٹا نہیں، یہ صندوق میں سے نکلا تھا۔ بیگم، میں نے تو جب سے سنا ہے میری تو روح کانپ رہی ہے۔
گلنار کو اپنی کنیز کا اس طرح کہنا بہت برا لگا، اور وہ یہ ارادہ کر کے کہ جب تک شہزادے سے اس کا بھید کو نہ پوچھ لوں گی، نہ دانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، اٹوائی کھٹوائی لے کر دو شالہ تان منہ لپیٹ پڑ گئے۔ شہزادے نے شکار سے واپس آ کر جو دیکھا کہ شہزادی منہ سے بولتی ہے نہ سر سے کھیلتی ہے، چپ آپ ہی آپ پڑے روئے جاتی ہے، بہت پریشان ہوا۔ تھوڑی میں ہاتھ دے کر پوچھا، کیوں شہزادی کیا بات ہے؟ کچھ تو کہو۔ کسی نے ٹیڑھی نگاہ سے دیکھا، اس کی آنکھیں نکلوا دو۔ کسی نے تمہاری شان کے خلاف کوئی کلمہ کہا تو زبان کٹوا دو۔ گلنار نے کہا، تم میرے پاس سے چلے جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے۔ شہزادہ گھبرا کر بولا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی نے منہ پھیر کر کہا، اپنے چونچلے رہنے دو، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ اچھا بتاؤ تم کون ہو، کیوں کر پیدا ہوئے؟ شہزادہ یہ سن کر سناٹے میں آ گئے، حیران تھا کہ ہمارا ایسا کون دشمن ہے جس نے یہ شگوفہ چھوڑا ہے۔ دیر تک شہزادی کا منہ دیکھتا رہا، بتانے کی بات ہوتی تو بتاتا، مگر چپ چاپ رہنے سے کام نہیں چلتا تھا۔ آخر کہنے لگا، شہزادی نادان نہ بنو، لونڈیوں کے کہنے میں نہ آؤ، سارا عیش خاک میں مل جائے گا۔ اللہ کے بھید ہیں، تم پوچھ کر پچھتاؤ کی، اور میں کہہ کر بالک ہٹ، راج ہٹ اور تریا ہٹ مشہور ہے۔ جتنا شہزادہ سمجھاتا جاتا اتنی ہی شہزادی کی ضد بڑھتی جاتی تھی۔ آخر مجبور ہو کر شہزادے نے اپنی کہانی سنائی کہ میں پرستان کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، مجھ سے بڑا میرا ایک بھائی اور ہے جس کا سبز شہزادہ نام ہے۔ مجھے بچپن سے انسانوں میں رہنے کا، ان سے ملنے جلنے کا بڑا شوق تھا۔ پہلے تو میرے ماں باپ میری ان باتوں پر بچہ سمجھ کر ہنستے رہے، لیکن جب جوان ہو کر بھی میری یہ دھن کم نہ ہوئی اور والد نے میرے تیور برے دیکھے، غصے میں لال کی صورت میں بدل دیا اور صندوق میں قید کر کے یہاں تہہ خانے کے اندر کوٹھری میں ڈال دیا۔ خدا کی قدرت، بادشاہ نے مجھ کو نکال لیا۔ اتنا کہنا تھا کہ لال شہزادہ سانپ کی صورت بن کر دیکھتے دیکھتے غائب ہو گئے۔ لال شہزادے کا اس طرح غائب ہونا تھا کہ شہزادی کی آنکھوں میں دنیا اندھی ہو گئی۔ وہ اپنی ہٹ پر بہت پچھتا ہے، ساتھ والیوں کو کوسا، روئی دھوئی، لیکن اب کیا ہوتا تھا؟ بادشاہ کو اطلاع ہوئی، وہاں بھی کوہرام مچ گیا۔ سارے شہر نے ماتمی لباس پہن لیے۔ شہزادی کا برا حال تھا، دن رات شہزادے کے غم میں پڑی رہتی، دل بہلانے کی لاکھ کوشش کی مگر کارگر نہ ہوئی۔ گلنار بچپن سے کبوتروں کی بہت شوقین تھی، رنگ برنگ کے کبوتر پال رکھے تھے۔ اس حالت میں بھی اگر اس کی کچھ طبیعت بہلتی تھی تو کبوتروں سے صبح شام انہیں ہاتھ سے ٹانا ڈالتی اور کلیجہ محسوس کر بیٹھتی رہتی۔ ایک دن حسب معمول وہ اپنے کبوتروں کو دانا ڈال رہی تھی، کیا دیکھتی ہے کہ لال سبز کبوتروں کا ایک جوڑا کسی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور محل کی کنگنی پر آ بیٹھا۔ شہزادی کی جوان نئی قسم کے سر سے پاؤں تک لال سبز کبوتروں پر نظر پڑی تو بے تاب ہو گئے۔ انہیں پکڑنا چاہا، دانا ڈالا، وہ نہیں اترے۔ طرح طرح کے میوے دکھائے مگر وہ جہاں بیٹھے تھے وہیں بیٹھے پر کھجائے گئے۔ آخر اس نے اپنی مالا توڑ کر سچے موتی بکھیر دیے۔ دونوں کبوتر نیچے اتر آئے اور موتی چگنے لگے۔ موتی چگ چکے تو طوطے کی طرح آنکھیں بدل کر اڑ گئے۔ گلنار دیکھتی ہی رہ گئی۔ اب شہزادی کا یہ دستور ہو گیا، کبوتروں میں آ بیٹھتی، دونوں کبوتر آتے، یہ موتی ڈالتی، وہ اترتے، موتی چگتے اور اڑ جاتے۔ اسی طرح کرتے کرتے بادشاہ کا سارا خزانہ سچے موتیوں سے خالی ہو گیا۔ پھر جو کبوتر آئے تو شہزادی ان کی خاطر نہ کر سکی۔ اس کے موتی کہاں تھے جو ڈالتی؟ وہ تھوڑی دیر تک انتظار کر کے اڑ گئے۔ شہزادی بہت رنجیدہ ہوئی۔ اس کے بعد صبح سے شام تک ان کبوتروں کی راہ دیکھا کرتی، لیکن وہ نظر نہ آئے۔ اس کے دل بہلاوے کا یہ سامان بک گیا۔ اس صدمے میں خوشیانی ہو کر اس نے اپنی سارے کبوتر اڑا دیے۔ لال سبز کبوتروں کی محبت دل میں ایسی سمائی کہ سوائے ان کے ذکر میں کوئی بات نہیں بھاتی تھی۔ محل کی بڑی بوڑھیوں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کبوتروں کی کہانیاں کہنی شروع کر دی، اور یہ ہر وقت کبوتروں کی کہانیاں سنا کرتی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جو اس کے سامنے کبوتروں کی کہانیاں نہ کہتا اسے یہ بری طرح محل سے نکلوا دیتی۔ لیکن روزانہ کہنے کے لیے کبوتروں کی کہانیاں کہاں سے آخر بادشاہ کو شہر میں ڈھنڈورا پٹوانا پڑا کہ جو شہزادی کے سامنے کبوتروں کی نئی کہانی کہے گا اسے 100 روپے انعام میں دیے جائیں گے۔ رعایا میں ایک بہت بڑی عمر کی بڑھیا تھی، اس کو 100 روپے کا لالچ آیا، اور اس کے پاس ایسے کپڑے نہ تھے جنہیں پہن کر محل میں شہزادی کے پاس جاتی۔ وہ بہت غریب تھی، صرف ایک جوڑا اس کے بدن پر تھا اور وہ بھی بہت میلا۔ اس نے سوچا کہ نئے کپڑے تو کہاں سے میسر، چلو دریا پر ان کو دھو دھلا کر پہن لوں۔ چنانچہ گرتی پڑتی دریا پر پہنچی، کپڑے دھوئے اور اجلی ہو کر وہ چلنے کو تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک گول بگول کا آیا جن کے چوچوں میں چھوٹے چھوٹے مشکیزیں تھے۔ دریا میں اتر کر انہوں نے پانی بھرا
اور جنگل کی طرف چلے۔ بڑھیا کو بڑا اچنبھا ہوا۔ وہ بگلوں کے پیچھے ہو لی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سامنے ایک چار دیواری ہے۔ بگلے تو اڑتے ہوئے اس کے اندر چلے گئے، یہ باہر رہ گئے۔ ادھر ادھر پھری، کوئی دروازہ نہ دکھائی دیا۔ دیوار میں ایک بڑی موری تھی۔ ہمت کر کے موری کے راستے سے پہنچی اور ایک کونے میں چھپ کر یہ تماشا دیکھنے لگی۔ اتنے میں صفائی کرنے والے آئے۔ انہوں نے جھاڑو دی، میدان صاف کیا، بگلوں نے اپنے مشکیزوں سے پانی چھڑکا، فراشوں نے دریاں چاندیاں قالین بچھائے، گاؤ تکیے لگائے، پھر آسمان سے پریوں کے تخت اترنے شروع ہوئے۔ سارا میدان خوبصورت عورتوں اور مردوں سے بھر گیا۔ آخر میں اعلان ہوا کہ بادشاہ سلامت تشریف لائے۔ ایک بڑا بنگلہ نما تخت اترا جس پر 3 رنگ کے 3 کبوتر بیٹھے ہوئے تھے۔ تخت بیچ میں رکھا گیا اور کبوتر لوٹ پیٹ کر انسانوں کی شکل بن گئے۔ ایک کی پوشاک سفید تھی، دوسرے کی سبز اور تیسرے کی لال۔ ناچ گانا ہونے لگا۔ جب رات آخر ہونے کو آئی تو لال پوشاک والے شہزادے نے ایک پری سے کہا، میرا صندوقچہ لاؤ۔ صندوقچہ آیا، کھولا گیا، اس میں سچے موتی بھرے ہوئے تھے۔ شہزادہ موتیوں کو دیکھ کر بولا، آدمزاد کیسے بیوقوف اور ضدی ہوتے ہیں۔ بد نصیب شہزادی، اگر دوسروں کے بہکانے میں نہ آتی تو یہ جدائی کا صدمہ کاہے کو اٹھاتی۔ اور رونے لگا۔ سبز اور سفید لباس والوں نے ایک کہکا لگایا۔ جلسہ ختم ہوا اور جس طرح یہ آئے تھے اسی طرح کبوتر بن کر چلے گئے۔ بڑھیا یہ تماشا دیکھ کر بہت خوش ہوئی کہ شہزادی کو سنانے کے لیے بنی بنائی کہانی مل گئی۔ وہاں سے نکل کر شہزادے کے حضور میں پہنچی۔ شہزادی نے یہ کہانی سنی تو اس کی اپنی کہانی تھی۔ مارے خوشی کو اچھل پڑی، بہت سارا انعام دیا اور منت خوشامد سے پوچھنے لگی، بڑھیا بتا کہ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ بڑھیا نے پہلے تو ٹالنا چاہا، لیکن پھر شہزادی کی بھولی بھاری صورت اور چہرے کی اداسی دیکھ کر اسے ترس آیا اور بولی، بیٹی سچی کیسی اپنی آنکھوں دیکھیے تو مجھے دکھلا۔ بڑھیا بادشاہ سے اجازت لے کر شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جو تماشا اس نے دیکھا شہزادی کو بھی دکھایا۔ گلنار لال کبوتر اور لال شہزادی کو دیکھ کر پہچان گئی۔ وہ بے چین تھی کہ کس طرح شہزادے کے پاس کس طرح پہنچو۔ بڑھیا کو اس کا ارادہ معلوم ہوا تو اس نے منع کیا، بیٹی اپنے ہوش میں رہو، بھید کھل گیا تو ابھی مجھے اور تمہیں یہ جو کھا جائیں گے۔ شہزادی ظاہر میں تو ڈر کر چپ ہو گئی، مگر اس کا وقت کاٹنا دشوار ہو گیا۔ خدا خدا کر کے یہ پریوں کی محفل ختم ہوئی۔ لال شہزادہ لال کبوتر بن کر اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ تخت پر سوار ہو کر پرستان روانہ ہوا۔ گلنار گش کھا کر گر پڑی۔ بڑی مشکل سے ہوش آیا تو بڑھیا سے رو کر کہنے لگی، کوئی شکل شہزادے سے ملنے کی نکالو ورنہ میں جان دے دوں گی۔ بڑھیا بہت سٹ پٹائی، آخر پرانی تجربہ کار عورت تھی، چمکار کر کہنے لگی، میں صدقے تم اتنی جلدی ہراساں کیوں ہو؟ خدا نے صورت دکھائی ہے، کوئی ملنے کا بھی سامان کر دے گا۔ خدا پر بھروسہ رکھو، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ مجھے ایک ترکیب سوچی ہے، اگر تم اس کو نبھا لو تو اللہ نے چاہا مراد پوری ہو جائے گی۔ شہزادی نے پوچھا، وہ کیا ترکیب ہے؟ بڑھیا بولی، کل تم بن سور کر یہاں آؤ، گانا تو سنا ہے تمہیں خوب آتا ہے، بس جس وقت ان پری زادوں کی مجلس آراستہ ہو جائے اور ناچ ہونے لگے تم نکل کر بادشاہ کے سامنے جا کھڑی ہو اور گانا شروع کر دو اور خوب گاؤ۔ اگر تمہارا گانا سن کر بادشاہ نے تعریف کر دی تو تم سے کہے گا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تم شہزادے کو مانگ لینا، یہ قول کے پکے ہوتے ہیں، شہزادہ تم کو مل جائے گا۔ دوسرے دن گلنار اچھے اچھے کپڑے پہن کر بڑھیا کو ساتھ لیے پریوں کے احاطے میں داخل ہوئے۔ جلسہ آراستہ ہوا۔ دونوں لال سبز شہزادے اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ناچ ہو رہا تھا۔ شہزادی اللہ کا نام لے کر تخت کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور لہک لہک کر گانا شروع کیا کہ کیا دیو کیا پریاں، سب آشش کرنے لگے۔ بادشاہ سے بھی نہ رہا گیا، بہت تعریف کی اور کہا کہ آدمزاد مانگ کیا مانگتی ہے؟ جیسا تو نے ہمیں خوش کیا ہے ہم ایسا ہی تجھے بھی خوش کرنا چاہتے۔ گلنار بولی، جو مانگو گی ملے گا۔ بادشاہ نے جواب دیا، ہاں جو مانگو گی ملے گا۔ گلنار نے ہاتھ پھیلا کر کہا کہ اچھا حضور قول دیجیے۔ بادشاہ نے شہزادے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور فرمایا، مانگ شہزادی۔ لال شہزادے کی طرف اشارہ کر کے بولی، حضور میں لال شہزادے کو مانگتی ہوں، یا مجھے خوشی سے عنایت ہو جائے۔ لال شہزادے کا نام سن کر بادشاہ نے ہونٹ چبا دی اور کچھ دیر تک گلنار کو گھورنے کے بعد کہنے لگا، اگر مجھے اپنے کول کا پاس نہ ہوتا تو تجھے جلا کر خاک سیاہ کر دیتا۔ خیر جا، لال شہزادہ میں نے دیا۔ شہزادی گلنار لال شہزادے کو لے کر اپنے گھر آئی۔ بڑھیا کو بہت کچھ انعام دے کر رخصت کیا۔ پورے ملک میں جشن منائے گئے، محل چراگاہ کیا گیا۔ بادشاہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا۔ لال شہزادے کو اس نے تخت پر بٹھا دیا اور آپ یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ اب لال شہزادہ بادشاہ تھا اور شہزادی گلنار ملکہ، دونوں ہنستے تھے، بولتے تھے،
مگر پھر کبھی بھول کر بھی شہزادی نے لال شہزاد سے اس کی پیدائش کا حال نہ پوچھا تھا۔ پیارے دوستو، یہاں آ کر کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے بعد۔